جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ آواز جو ہر دور کے آمروں کو للکارتی رہی، وہ آواز جو کبھی جھکی نہ بکی، وہ میٹھی سریلی آواز 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کم و بیش 3 دہائی قبل یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ شاعر عوام حبیب جالب نے تقسیم ہند کے بعد جو پہلا شہر چنا وہ لائل پور تھا، پھر وہاں سے لاہور آئے۔ 50 کی دہائی بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ پنڈی سازش کیس کی سبب لیفٹ کی ساری پارٹیاں، ٹریڈ یونین یا تو زیر زمین چلی گئی تھیں یا جیلوں میں تھیں۔ ملک پر ان حکمرانوں کا راج تھا جو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی ہوتے تھے۔ کم و بیش کے ایک دہائی میں کوئی 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، اور اس پر ہمارے ہندوستان یعنی دشمن ملک کے پرائم منسٹر جواہر لال کو یہ کہنا پڑا کہ جتنی میں شہروانیاں نہیں بدلتا اتنی جو ہے وہ پاکستان میں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا جس کو جنرل گریسی یعنی انگریز جنرل جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ وزیر اعظم پر یا جمہوری حکومت پر فوج کی بالادستی ہوگی، اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان اکتوبر 1958 میں آ جاتے ہیں۔ سارے ملک میں سناٹا چھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن نے ایوب خان کو، ان کے مارشل لاء کو ویلکم کیا تھا۔ ہمارے بھٹو صاحب بہرحال ان کی کیبنٹ میں شامل تھے، اور ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے پاورفل طاقتور گورنر نواب کالا باغ کی گاڑی جب مال روڈ سے گزرتی تھی تو پتہ نہیں ہلتا تھا۔ اس وقت پہلی بار شاعر عوام حبیب جالب نے مری میں جو ہر سال مشاعرہ ہوتا تھا وہاں پر، اور جس کی صدارت عموماً کمشنر کرتے تھے، لیکن اس دن جیسے سردار اقبالی موجود تھے، یہ نظم پڑھی: ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ہنگامہ برپا ہو گیا، بیوکریٹس بیٹھے تھے، جنرلز بھی بیٹھے ہوں گے، سردار اقبال بھی ہل گئے، مشاعرہ رک گیا، بلکہ رکا کیا، مشاعرہ جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ جالب صاحب باہر آ گئے، اور ان کی یہ نظم ایسے دستور کو جنگل کی آگ کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی۔ ایوب خان کی آمدیت کے خلاف 2 ہی آوازیں گونجا کرتی تھیں، عدالتوں میں جسٹس ایم آر کیانی کی، جس پر کبھی آئندہ گفتگو کروں گا، اور موچی دروازے پر شاعر عوام حبیب جالب کی۔ جالب صاحب کا ترنم بھی بڑا غضب کا تھا جب یہ کہتے تھے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ یہ نظم آپ ان کی زبانی جب خود سنیں گے تو اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ جب جالب صاحب کی یہ نظم موچی دروازے سے نکل کر، جیسے میں نے کہا، سارے ملک میں پھیلی، تو اس دستور کے خالق میاں منظور قادری جو بڑے پائے کے وکیل تھے اور جنہوں نے اس ترتیب دیا تھا، انہوں نے ایک دن ملک غلام جیلانی کو فون کیا۔ یہ ہماری آسمہ جہانگیر کے جو والد ہوتے تھے، خود ایک پاپولر سیاستداں تھے۔ چودھری اعتراض راوی ہیں کہ جب ملک غلام جیلانی میاں منظور قادر کی کوٹھی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میاں صاحب بڑی تیزی سے اپنے لان میں ٹہل رہے ہیں۔ ملک صاحب نے کہا میاں صاحب خیریت تو ہے؟ کہنے لگا ہاں، وہ ایک نوجوان شاعر نے ایک نظم لکھ دی ہے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے اسے؟ کہ نہیں، جب موچی دروازے پر حبیب جالب یہ نوجوان شاعر پڑھتا ہے تو پورا موچی دروازہ بلکہ گلی کوچوں میں لوگ کھڑے ہو کر اس کو سب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ملک صاحب اب ہمارا آئین نہیں چلے گا۔ ملک صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کمال کرتے ہیں جالب صاحب، کہیں ایک نظم سے بھی دستور ختم ہوئے ہیں، حکومتیں ختم ہوئی ہیں؟ میاں منظور قادری جو بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے کہتے ہاں ملک صاحب میں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہی ہوا۔ ایوب خان کے دور میں جالب صاحب کی یہ نظم، جو آج میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بن چکی ہے، لیکن ایک نظم ہی نہیں، یہ جو دستور کہی تھی، اس کے بعد جالب صاحب کی ایک اور نظم صدر ایوب زندہ باد، اور پھر ایک مشیر، کیا پس منظر لیے ہوئے نظم ہے
جو آج کے مشیر آپ دیکھتے ہیں نا اس حکومت کے یا بعضی کی حکومتوں کے جو مشیر ہوتے ہیں ہر بات پہ واہ واہ کہتے ہیں. اب تو خیر یہ مشاورت ہمارے پنڈی والوں نے لے لی ہے. نہ ایک لائن اسکرین پہ جا سکتی ہے، نہ پرنٹ ہو سکتی ہے. ایک پریس ریلیز پر ہماری آواز بند ہو جاتی ہے، ہماری تحریر رک جاتی ہے. لیکن وہ مشیر اسی طرح مشورے دیتے تھے. تو ہمیں حفیظ جلندری جنہیں قومی ترانے کا خالق کہا جاتا ہے وہ جالب صاحب کو مل گئے. جالب صاحب کہتے ہیں کہ حفیظ جلندری کہنے لگے، اوے جالب کیا کر رہا ہے، بڑے تو نے اس نے نظم کیوں ایوب خان کے خلاف بول رہا ہے، وہ تجھے بھی دیکھ لے گا اور یہ جو کالوں کوٹے والے کرتے ہیں ان کو بھی دیکھ لے گا. تو جالب صاحب کہنے لگے کہ حفیظ جلندری گفتگو فرما رہے تھے اور وہ اشاروں کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور میری نظم بن رہی تھی. تو جالب صاحب نے ان سے پوچھا کہ حفیظ جلندری صاحب یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں مجھے تو آپ کیا ہو گئے؟ کہتے وہ میں ایوب خان کا مشیر ہو گیا ہوں اور اوپر کا اس کا ہو گیا ہوں. تو کیا جالب صاحب حصے میں بہت تھی، کہنے لگے کہ اللہ میاں کے مشیر ہو گئے؟ کہ نہیں، وہ ایوب خان کا ہو گیا ہوں. اور پھر وہ جالب صاحب کی مشہور نظم بنی مشیر. میں نے اس سے یہ کہا 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے یہ گما، اپنی تو صدا یہ سر تو رہے صدا. میں نے اس سے یہ کہا، میں یہ جو 10 کروڑ گدھے، کیا نظم تھی اور وہ اس کی آپ نے سوچا اور وہ آج ایک تاریخ کا حصہ بن گئی. بہرحال ایوب خان کی یہ صحیح ہے کہ جالب صاحب کی نظم بھی تھی، نظمیں بھی تھیں، ایسٹ پاکستان کی تحریک بھی تھی. پھر بھٹو صاحب نکل بھی آ گئے اور نکل کے بھی باہر آ گئے ایوب خان کی گورنمنٹ چھوڑ کر. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ بھٹو صاحب جب فلیٹیز ہوٹل میں بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ صرف 2 لوگ بیٹھا کرتے تھے. یہ جو پیپلز پارٹی کے بڑے جیالے آج نظر آتے ہیں، ایک غلام مصطفیٰ کھر، دوسرے حبیب جالب. اور جالب صاحب جب بھٹو صاحب کے خلاف نظمیں پڑھتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تال دیا کرتے تھے ٹرک پر کھڑے ہو کر. تو یہ جالب صاحب کی شہرت کا عالم تھا. ایوب خان کی آمریت بہرحال اپنے اختتام پر پہنچی، جس طرح کی تمام فوجی یا سویلین عملیں ہوتی ہیں. اور یہاں ایک اور ساتھ ساتھ میں آگے بڑھنے سے پہلے دلچسپ واقعہ سناؤں کہ 10 سال تک جالب صاحب کا داخلہ مری میں بند رہا. 10 سال بعد پھر مری میں وہ مشاعرہ ہوتا ہے اور اس کی صدارت بہرحال فیض احمد فیض کر رہے ہوتے ہیں اور حسب روایت مہمان خصوصی کمشنر ہوتے ہیں. جالب صاحب کہتے ہیں کہ آج میں بڑا خوش ہوں، فیض صاحب کے اس مشاعرے کی صدارت کوئی کمشنر نہیں بلکہ ایک شاعر کر رہا ہے. اس پر فیض صاحب ساتھ بیٹھے کمشنر سے کہتے ہیں، کونی مارتے ہوئے کہتے ہیں، لے بھائی آ گیا تیرا دشمن. تو پھر جو جالب صاحب کہتے ہیں کہ جہاں ایوب خان کی تصویر لگی تھی وہاں یا خان کی تصویر لگی تھی. اور جالب صاحب نے کہا آج میں یہ جو تصویر ہے یا جس کی لگی تھی اس کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا وطن ذہن میں کوئی زندہ تو نہیں تھا. بہرحال یا خان کا دور، پھر مشرقی پاکستان. یہ جالب صاحب پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں تک بڑھوں اور کہاں رک جاؤں. لیکن ایک چلتے چلتے سن لیجئے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے تھے اور اقتدار میں یعنی اکثریت میں آ گئی تھی ان کی حکومت. تو انہوں نے جالب صاحب کو یاد کیا اور وہ ایسٹرن اسٹوڈیو میں موجود تھے. تو طارق عزیز ان کے پاس ساتھ کھڑا ہوا تھا، یہ جو مشہور اداکار نیلام گھر والا. تو جالب صاحب نے کہا کہ بھائی بھٹو نے مجھے بلایا ہے، فون کیا بھٹو صاحب نے ان کو اور کہا جالب آ جاؤ. تو جالب صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میں تو شام کو آپ کے پاس آؤں گا. ہاں یہ دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ جالب صاحب نے جب جواباً فون پہ کرا تو نورا نے فون اٹھایا، بڑا بھٹو صاحب کا خاص آدمی ہوتا تھا. تو جالب صاحب نے کہا بھٹو صاحب کو بتاؤ شاعر عوام حبیب جالب بات کریں گے. تو نورا کہتا ہے صاحب وہ اندر ہے. تو جالب صاحب نے کہا بھائی ابھی تو باہر آئے تھے، کیا پھر اندر ہو گئے؟ نہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ واش روم میں. خیر بھٹو صاحب نے کہا آ جاؤ. خیر جالب صاحب کہتے ہیں وہ طارق عزیز کہنے لگا کہ بھائی بھٹو سے مجھے ملاؤ. تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ، گاڑی تمہاری ہوگی مجھے رات کو چھوڑنا بھی. جالب صاحب پہنچتے ہیں 70 کلفٹن. تمام ملک کے وڈیرے جاگیردار بیٹھے ہوتے ہیں. سب کو پتہ تھا کہ بھٹو صاحب پورے پاکستان میں نہیں، آدھے پاکستان میں تو ضرور اقتدار میں آئیں گے. ویسٹ پاکستان میں شام ہوئی، بھٹو صاحب نے جالب صاحب کو حسب روایت ڈرنک پیش کی اور کہا شعر سناؤ. جالب صاحب نے کہا جانے دیں بھٹو صاحب، چھوڑیے. پھر بھٹو صاحب میں بہرحال ایک سینس آف ہیومر بھی تھا، ایک انٹلیکٹ بھی تھا اور شاعری وہ شاعروں کو اور خاص طور پہ جالب صاحب کو پسند بھی کرتے تھے. تو جالب صاحب نے جب ضد کہی تو انہوں نے نظم سنانی شروع کری. کھیت تو ڈیروں سے لے لو، ملیں لٹیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی عالی جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.
آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جماعت اسلامی نے جو شوکت اسلام نکالا تو یہ بڑا نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بڑا دھمک رہا ہوتا تھا جماعت اسلامی کے اس نعرے سے۔ جالب صاحب نے اسی کو ایک مصرع طرح بنایا اور یہ لکھا، کھیت وڈیروں سے لے لو، ملے لٹیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی عالی جا پاکستان۔ مطلب بھٹو صاحب نے کہا، رکو 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 رکو، جالب صاحب کو، آپ کو جو لوگ جانتے ہیں بہت بڑے جاہ و جلال والے تھے کسی بھی کیفیت میں ہوں، انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ تم نے میرے ہاتھ میں گلاس ہے اور تم نے مجھے روک کیسے دیا؟ تو اور یعنی یہ تو نہیں کہا کہ یعنی وہ پھینک رہے تھے اپنا گلاس، تو بھٹو صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں، جب یہ چانڈیو آئے اور آپ کا جتوئی آئے تو میں کہوں کھیت وڈیروں کو دے دو؟ جب آپ کا یہ سہگل آئے اور ولی کا آئے تو میں ان کے سامنے پڑھوں ملے لٹیروں کو دے دو؟ جب یہ عزیز احمد خان اور آپ کے یہ بیوکریٹس آئے تو میں کہوں ملک لٹیروں کو دے دو؟ بھائی میں تو لینے والا ہوں۔ جالب، اچھا بیٹھو بیٹھو، کوئی اور نظم سناؤ۔ لیکن جالب صاحب کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی پوری پنجاب کی جب چلی گئی پیپلز پارٹی میں، اور میاں محمود علی قصوری کی بلڈنگ میں، اور میاں صاحب نے یہ کہا کہ جالب بھی آنے والا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوگا، تو بھٹو صاحب نے کہا، بھائی جالب تو میرا دوست ہے برے وقت کا، وہ آئے گا پارٹی میں اس کو قومی اسمبلی کا ممبر بناؤں گا، اس پہ پیسے لگاؤں گا۔ جالب صاحب دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سن لیتے ہیں، بھٹو صاحب سے کہتے ہیں، جالب صاحب، بھٹو صاحب میں تو آپ کی پارٹی میں نہیں آ رہا، کہیں دریا بھی سمندر میں گرے ہیں۔ غور کیجئے، بھٹو صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کیا حیثیت تھی۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس دن جالب صاحب کے بیٹے کا سوئم ہوا حیدرآباد سازش کیس میں، جالب صاحب 1 سال تک بھٹو دور میں گرفتار رہے۔ سمجھ نہیں آتا جالب صاحب پہ گفتگو کرتے ہوئے کہاں سے رکوں، کہاں تک چلوں، لیکن یہاں آ کر میں مشرقی پاکستان پہ خاص طور پر، جب آپ کو علم ہے فوج کشی ہو رہی تھی ایسٹ پاکستان پر، اس وقت جالب صاحب نے لاہور کے مال روڈ پر کھڑے ہو کر کہا، اس وقت چپ رہنا بددیانتی اور جیل سے باہر رہنا بے غیرتی ہے، اور فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اس شعر پہ اپنی گفتگو کے پہلے کا اختتام کروں گا کہ آج بھی صورتحال یہی ہے کہ گولیوں سے محبت بوئی جا رہی ہے، وطن کا چہرہ داغ داغ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے نہ ملک تبدیل ہوگا، نہ حالات تبدیل ہوں گے، نہ جبر کا نظام ختم ہوگا۔